اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب، حالات و تعارف۔ آپ صدق و صفا پر عمل پیرا، صاحب یقین اور گوشہ نشین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، اور آپ کی ریاضت و کرامت بے اندازہ ہے۔ ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے، اور جب مقروض پر تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اس وقت کے ضائع ہونے کا مقروض سے ہرجانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن آپ کسی کے ہاں وصولیابی کے لیے پہنچے تو گھر پر وہ موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت تو ختم ہو گیا ہے اور سر باقی رہ گیا ہے، اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ نہ گھر میں لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا کہ میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر آتا ہوں اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا، لیکن ہم اس سے مفلس ہو جائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا، لیکن وہ ہنڈیا سالن کے بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے کیا ہو گیا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا، آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں، اور یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، انہیں دیکھ کر بچوں نے آوازیں کسنا شروع کی کہ علیحدہ ہو جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی، اور جب واپسی میں مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا کہ تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالی ہمارا نام گنہگاروں میں طاری کر لے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی دولت راہ خدا میں لوٹا دی۔
اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا، اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ سے رہ گئے۔ پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول رہے، اور یہ معمول بنا لیا تھا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے۔ چونکہ قرآن کریم کا تلفظ اپنے صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو اجمی کا خطاب دیا گیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ خوردنوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، تو آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے؟ آپ نے جواب دیا کہ جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے، اور اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں اجرت طلب کرنے کی جرات نہ ہو سکی۔ لیکن اس نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ 10 یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب 10 دن کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ آج گھر پر جا کر کیا جواب دوں گا، تو ایک طرف تو اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا، ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور 300 درہم ایک غیبی شخص کے ذریعے آپ کے گھر پہنچا دیا، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دیں، جس کے صلے میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اندر جا کر بیوی سے صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف 10 یوم کی بے توجہ کی ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے نعم البدل عطا فرمایا ہے، تو اگر زیادہ دلجمی کے ساتھ عبادت کریں تو نہ جانے کیا کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑا اور اس درجہ عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجب الدعوات کے درجے تک پہنچے، اور اس کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ توکل۔ آپ کا مکان بصرے کے چوراہے پر تھا، اور ایک دن آپ نے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود کہیں نہانے کے لیے چلے گئے۔ اتفاق سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اس طرف سے گزر ہوا، تو آپ نے ان کا لباس شناخت کر کے خیال کیا کہ حبیب اجمی کہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اگر کوئی اٹھا کر چل دیے تو کیا ہوگا، اور اس خیال کے تحت آپ کپڑوں کی حفاظت کے لیے وہاں ٹھہرے رہے۔ اور جب حبیب اجمی واپس آئے تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنا لباس کس کے بھروسے پر چھوڑ کر چل دیے، اگر کوئی اٹھا لے جاتا تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ اسی کے بھروسے پر چھوڑ گیا تھا جس نے حفاظت کے لیے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔ مقام رضائے الہی۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے، اور جب سپاہیوں نے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے معلومات کی تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہیں، لیکن پورے عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت حسن بصری کا سراغ نہ مل سکا۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حجاج تم کو جھوٹ بولنے کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟
چنانچہ پھر دوبارہ تلاشی لی لیکن ان کو نہ پا کر واپس چلے گئے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے باہر نکل کر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ خاص نہ کیا اور صاف صاف انہیں میرا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ کیونکہ میں نے سچ سے کام لیا ہے اس لیے آپ محفوظ رہے، اگر میں جھوٹ بولتا تو یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے۔ یہ سن کر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکے؟ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد اور 2 مرتبہ آمن الرسول پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حسن کو تیرے حوالے کیا، تو ہی ان کی حفاظت کرنا۔ صفائی قلب کی فضیلت۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ واصل باللہ لوگوں سے کیا سوال کرو گے؟ ان کا تو مسئلہ کی جداگانہ ہوتا ہے، لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے سوال کر ہی ڈالا کہ جس شخص کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو گئی ہو اور یہ بھول گیا ہو کہ کون سی قضا ہوئی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے، اس لیے کہ وہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب کیوں ہوا۔ یہ سن کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی لیے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو۔ ایک کنیز 20 سال تک آپ کے ہاں رہی، لیکن کبھی آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اور ایک دن اسی کنیز سے فرمایا ذرا میری کنیز کو آواز دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ فرمایا 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور طرف نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ میں نے تم کو شناخت نہ کر سکا۔